السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، قاضی آ نہیں رہا بلکہ قاضی آ چکا ہے، اور جو قاضی آیا ہے اس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں کے اندر ایک بے چینی پائی جاتی ہے، پریشانی پائی جاتی ہے۔ یہ پریشانی کیوں ہے، بے چینی کیوں ہے، اس کے اوپر ذرا تفصیل سے میں بات کرنا چاہوں گا ابھی تھوڑی دیر میں، اور آپ کو ذرا اندر کی کچھ خبریں بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ آج جو ہے وہ قاضی صاحب کی جو تقریب حلف برداری تھی، یعنی اتوار والے دن، وہاں پہ کیا کیا کچھ ہوا ہے، کچھ اس کے اپڈیٹس بھی آپ کو دیتے ہیں، اور آنے والے 24 گھنٹے میں قاضی صاحب کے آنے کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے اس کی اپڈیٹس بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑی دیر میں شیئر کرنے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک فیک ویڈیو جو پھیلائی گئی سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کی جانب سے، کچھ اس کے بارے میں بھی جو ہے تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ 7,57,000 سبسکرائبرز تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ 8 لاکھ سبسکرائبرز کا شارٹ ٹرم کے اندر ہمارا ٹارگٹ ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری مدد ضرور فرمائیں گے کہ ہم اس 8 لاکھ کے ٹارگٹ تک جو ہے وہ پہنچ سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پریس کیجئے، آل ویڈیوز کو پریس کیجئے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا کرے اسے لائک ضرور کیا کریں اور شیئر ضرور کیا کریں۔ جلدی جناب، سب سے پہلے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا۔ ایک تصویر نے آگ لگا دی ہے جناب، ہاں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا چکر کیا ہے۔ بیسکلی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ 29ویں چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کے اوپر اب بیٹھ چکے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر ایوان صدر میں جو ہے ان سے حلف لیا گیا، اور آج جو انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ جتنے بھی ججز ہیں سپریم کورٹ کے، جو برادر ججز ہیں، انہوں نے اس تقریب کے اندر شرکت بھی کی، وہاں پہ وہ موجود تھے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نہیں آئے، وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ اس کے علاوہ اور 2 سابق چیف جسٹسز جو ہیں وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ افتخار چودھری صاحب اس تقریب کے اندر موجود تھے، وہ وہاں پہ آئے۔ آرمی چیف وہاں پہ موجود تھے، ڈی جی آئی صاحب وہاں پہ موجود تھے، نگراں وزیر اعظم وہاں پہ موجود تھے، اور اس کے بعد جب تقریب کا آغاز ہوا تو عارف علوی صاحب نے جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے حلف لیا۔ اب یہاں پہ انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ جب ان سے یہ حلف لیا جا رہا تھا تو اس دوران جو ان کی اہلیہ ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی، وہ ان کو جو ہے وہ ساتھ لا کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کہنے کے اوپر جو ہے ان کو ساتھ کھڑا کیا گیا اس دوران جب وہ حلف لے رہے تھے۔ اب یہ جو ویژولز ہیں یہ بڑے معنی خیز ہیں، یہ بڑے معنی خیز ویژولز ہیں جو ٹی وی سکرینز کے اوپر پورے پاکستان نے دیکھے۔ اس میں کہنے والے مطلب کامنٹیٹرز جو ہیں وہ کچھ یہ بھی کہتے ہیں، اور میری بھی اس میں یہ رائے ہے کہ اٹ لک کہ یہ بیسکلی سگنل دیا جا رہا تھا، خاص طور پہ میرا خیال میں اٹ واز اے ویری امبیرسنگ مومنٹ فار دا پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب، کیونکہ انہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ریفرنس فائل ہوا تھا اس کی اپروول انہی عارف علوی صاحب نے دی تھی، اور آج وہی عارف علوی صاحب جو ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے یہ حلف لے رہے تھے، اور بڑا سمبولک یہ ایک سٹیپ تھا کہ اپنی وائف کو ساتھ لا کے جو ہے وہ انہوں نے کھڑا کیا، اور کیونکہ اس سارے یہ جو لیگل فائٹ ہوئی تھی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ہے وہ ان کے مخالف ججز بھی جو ہیں انہوں نے اپنے دھڑے بندی کی، اور اس کے بعد پچھلے 1 سال کے اندر ہم جس طرح دیکھتے رہے کہ سابقہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا، ان کو جان بوجھ کے امپورٹنٹ ترین کیسز میں سے ڈیلیبریٹلی ان کو نکال دیا جاتا تھا اور بینچ کے اندر نہیں رکھا جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کو جس طرح کورٹوں کے اندر گھسیٹا گیا، ان کی وائف کو بھی کورٹ کے اندر جو ہے وہ گھسیٹا گیا رسیدیں دکھانے کے حوالے سے۔ اور صرف یہ نہیں، سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے لونڈے لپاڑوں نے، خاص طور پہ جو لونڈے لپاڑوں نے گھٹیا اور گندا کردار ادا کیا اس ساری چیز کے دوران، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی بیگم کے اوپر جو ہے جس قسم کی گندگی اچھالی گئی، کیچڑ اچھالا گیا، ان سب کی یہ ان جھوٹوں کی سب کی ویڈیوز جو ہیں نا وہاں پہ موجود ہیں، اس سارے دور کی جو آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے۔ تو انہوں نے جو ایک گندا کردار ادا کیا، یہ ایک سمبولک میرے خیال میں ایک سٹیپ تھا ان تمام ان قوتوں کو، ان تمام افراد کو دکھانے کے لیے کہ میں اور میری وائف آج ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور آج ہم سے ہی جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف جو ہے وہ لیا جا رہا ہے۔ اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کا رستہ روکنے کے لیے بیسکلی وہ جو ریفرنس وغیرہ اور جو کچھ بھی ہوا، مین مقصد وہی تھا کہ ان کا رستہ رک جائے، یہ اگلے چیف جسٹس نہ بن سکیں، اصل بات یہی تھی، لیکن اس گھڑی کو نہیں روکا جا سکا، اور وہ مومنٹ آ گیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس ہیں۔ اچھا، ظاہری بات ہے اس کے بعد ایک جو دوسری ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے مائنڈ سیٹ میں کیا چل رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے جو کبوتر ہیں وہ جہاں پہ مختلف شہروں میں جاتے ہیں، دفتروں میں جاتے ہیں، تو ہمارے کچھ کبوتر جو ہیں واٹس ایپ گروپوں میں بھی ہیں، جی ہاں،
ہمارے کچھ کبوتر واٹس ایپ گروپوں کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں جہاں سے ہمیں جو ہے نا خبریں ملتی ہیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر مائنڈ سیٹ کیا چل رہا ہے، اور وہاں سے ہمیں اپڈیٹس ملتی ہیں کہ وہاں پہ چیٹر کیا ہو رہی ہے، وہاں پہ گفتگو کیا ہو رہی ہے. تو زیادہ تر کے جو ہے نا وہ طوطے اڑے ہوئے ہیں، ان کے طوطے اڑے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں اب، کیونکہ ہم نے تو اس شخص کا رستہ روکنے کی بھرپور کوشش کی، ہر ممکن کوشش کی، ہم نے اپنے لونڈے لپاڑوں کے ذریعے ہر قسم کا گند بھی ان کے اوپر اچھالا، سب کچھ کیا ہوا ہے. تو جسٹس قاضی فائز اور خاص طور پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے تو کھلے عام مطلب کورٹ رومز کے اندر کھڑے ہو کے جو ہے عمران خان صاحب کے اوپر تنقید کی، ان کا نام لیا، یہ سب کچھ کیا. تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر ابھی ایک بے چینی پائی جاتی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو دور شروع ہو رہا ہے، تقریباً 1 سال کا دور ہے، اکتوبر 2024 میں جا کے وہ ریٹائر ہوں گے. تو 1 سال اور 1 مہینے کا اپروکسیمیٹ یہ دور بنتا ہے، 13 مہینے کا. تو یہ 13 مہینے میں جو ہے وہ موجودہ چیف جسٹس کیا کریں گے، اس حوالے سے بڑی ایک بے چینی پائی جاتی ہے. اور جو چیٹر بھی ہوتی رہی ہے سارا دن، خاص طور پہ مطلب یہ جو تصویر ہے جس میں ان کی اہلیہ ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اعتراض اٹھایا گیا کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ اپنی اہلیہ کو لا کے آپ نے کھڑا کر دیا. بات یہ ہے کہ یہ جو ایک مومنٹ ہوتا ہے نا حلف لینے کا، یہ اس شخص کا مومنٹ ہے، اس کی زندگی کا سب سے بڑا مومنٹ ہوتا ہے. آپ اس کے اندر جو ہے وہ اپنی فیملیز کو بلاتے ہیں، کیونکہ ایک اتنا بڑا عہدہ ہے، آپ ایک چیف جسٹس کے عہدے کے اوپر پہنچ رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں اس میں بالکل بھی کوئی اس میں غلطی نہیں سمجھتا. مجھے آج بھی یاد ہے، اور یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب جب ایکچولی وزیر اعظم بنے تھے تو میں نے بڑا غور سے دیکھا تھا کہ جس دن انہوں نے حلف اٹھایا تھا اور ان سے حلف لیا گیا تھا بطور وزیر اعظم، تو اس تقریب کے اندر صرف بشریٰ بی بی موجود تھیں. بشریٰ بی بی کے علاوہ عمران خان صاحب کے بچے وہاں پہ موجود نہیں تھے، عمران خان صاحب کی بہنیں وہاں پہ موجود نہیں تھیں. اور یہ میرے لیے بہت سرپرائزنگ فیکٹر تھا کہ یار مطلب اس سے بڑا کیا آپ کو عہدہ ملنا ہے. 1992 کا ورلڈ کپ جیتنے سے بھی بہت بڑا عہدہ ہے، بہت ہی بڑا عہدہ ہے کہ آپ ایک ملک کے وزیر اعظم بن گئے ہیں، اور آپ کے مطابق آپ کی اتنی اسٹرگل تھی، اتنی اسٹرگل کے بعد جو ہے آپ کو یہ مقام ملا، تو وہاں پہ آپ کی پوری فیملی تو ہونی چاہیے تھی، لیکن آپ نے نہیں بلایا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، ان کی بیٹی بھی بیٹیاں بھی جو ہیں، میرا بیٹی ہے بیٹیاں یہ مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن وہ بھی اس تقریب میں موجود تھی. اور ہونا چاہیے، ہر انسان کی زندگی کا ایک بڑا مومنٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر ہونا چاہیے. تو اس کے اوپر بھی آگ لگی ہوئی ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے، اپنی بیوی کو جو ہے وہ ساتھ کھڑا کر دیا. ڈزنٹ میٹر، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے نا وہ نا پرواہ کیا کریں. بلکہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی جو ہے نا اب وہ لیپیاں لگانا جو ہے وہ شروع کر دی ہے. انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک پریس ریلیز نکالی اور اس میں کہا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے قاضی فائز عیسیٰ کو 29ویں چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف اٹھانے پر مبارکباد دی. انہوں نے تحریک انصاف کا چیف جسٹس سے انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنانے کی امید کا اظہار. امید کرتے ہیں کہ نومنتخب چیف جسٹس آئین و قانون کے اصولوں کے تحت انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کریں گے. ترجمان تحریک انصاف: ایک آزاد اور خوشحال معاشرے کی بنیاد ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم ہوتی ہے. جن معاشروں کے لوگوں کو عدل و انصاف میسر نہ ہو وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں. شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ اور عدل و انصاف تک رسائی کی ذمہ داری عدلیہ پر عائد ہوتی ہے. پاکستان تحریک انصاف قانون کی پاسداری کرنے والی جماعت ہے جس کا نظریہ قانون کی بالادستی اور عدل و انصاف کی اعلیٰ ترین اصولوں پر مبنی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی 27 سالہ سیاسی جدوجہد میں ہر قدم پر قوم کو آئین و قانون کی پاسداری کی تلقین کی گئی. جی وہ ہم نے 9 مئی کو دیکھ لیا تھا. تحریک انصاف چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ملک کے نظام عدل سے آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے مؤثر اقدامات کی متقاضی ہے. امید کرتے ہیں سیاسی قیدیوں بالخصوص جیلوں میں قید خواتین کے آئینی حقوق کا تحفظ چیف جسٹس کی اولین ترجیح ہوگی. جبری طور پر لاپتہ کیے گئے افراد کے لواحقین بھی حصول انصاف کی آس میں چیف جسٹس کی جانب دیکھ رہے ہیں. یہ بیسکلی پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے وہ یہ سارا اعلامیہ جو ہے وہ جاری کیا گیا. اچھا، عمران خان صاحب ماضی کے اندر ویسے کہہ چکے ہیں کہ یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کرنا جو ہے نا ہماری بہت بڑی غلطی تھی. مطلب وہ یہ بات کہہ چکے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری جو ہے نا وہ کسی اور کے اوپر ڈال دی جائے. لیکن فیکٹ آف دا میٹر از ہاں یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی موو ہوئی تھی، لیکن عمران خان صاحب کی پوری ایڈمنسٹریشن نے اس کے اندر اپنا پورا کردار ادا کیا تھا. جو بشیر میمن صاحب ہیں سابق ڈی جی ایف آئی، وہ آن ریکارڈ موجود ہیں جس میں ان سے کہا گیا تھا کہ جی آپ نے قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے نا بیٹھ کے پوری انکوائریاں کرنی ہیں، انویسٹیگیشن کرنی ہے. اور جس پہ انہوں نے منع کیا تھا، انہوں نے کہا بھیا آپ کیا بات کر رہے ہیں، مجھے ایک سٹنگ جج کے حوالے سے آپ کی کیا ڈیوٹیاں لگا رہے ہیں میرے اوپر. تو انہوں نے پورا ایک کردار ادا کیا تھا اور بعد میں ظاہری بات ہے ان کی کوشش رہی ہے کہ ہم اب کسی طرح جو ہے نا اس معاملے کو لپیٹ دیں. ہیونگ سیڈ آل دیز تھنگس، میں امید کرتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ونڈکٹیو نہیں ہوں گے، ریونجفل نہیں ہوں گے. اور ماضی کے اندر اگر پی ٹی آئی کی جانب سے یا عمران خان صاحب کی جانب سے ان کو ٹارگٹ بھی کیا گیا ہے تو وہ اپنے تمام تر فیصلے جو ہیں عدل و انصاف کے اصولوں کے اوپر ہی کریں گے اور کوئی زیادتی نہیں ہوگی.
سو لیٹ سی یہ معاملات جو ہیں وہ آگے کس طرح چلتے ہیں. البتہ ایک جو ڈفرینس آیا ہے وہ پیر والے دن, مجھے نہیں پتا یہ ویڈیو آپ کب دیکھ رہے ہیں, لیکن پیر والے دن جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جس کے اوپر یہ کیس چل رہا تھا اور اس کے اوپر سٹے دے دیا گیا تھا سابق چیف جسٹس کی جانب سے, روک دی گئی تھی تمام تر کارروائی, اسے اب جو ہے وہ چلانے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے اور فل کورٹ بلا لیا گیا ہے پیر والے دن. اور صبح سے لے کے اب تک جو کورٹ رپورٹرز بتا رہے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک جو ہے اس کیس کو سنا جائے گا. میری اطلاعات کے مطابق امکان ہے, کنفرم نہیں ہے, امکان ہے, کوشش کی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی تمام تر کوریج جو ہے وہ لائیو دکھائی جائے پی ٹی وی کے اوپر, لیکن آخری اطلاعات تک جو ہے یہ ممکن نہیں ہو پا رہا تھا چونکہ جو ایکسیس ہے کورٹ روم نمبر 1 تک, وہاں تک جو ہے وہ شاید یہ سارا سیٹ اپ کرنا جو ہے یہ مشکل ہو. لیکن اطلاعات ہیں کہ جو سپریم کورٹ کا عملہ ہے دے ہیو گاٹن ان ٹچ ود پی ٹی وی وائا اٹارنی جنرل کہ یہ پاسبل کیا جائے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی پوری سماعت جو ہے وہ فل کورٹ کی پوری پروسیجر جو ہیں وہ سنے جائیں. اب اس کے اندر اصل جو مدعا ہے میں آپ کو تھوڑا سا صرف شارٹ کر کے بتا دیتا ہوں. مدعا جو ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ جو بینچز بنتے ہیں وہ کس طرح بنیں گے. کیا وہ اس سے پہلے یہ صرف چیف جسٹس کا اختیار ہوتا تھا, ماسٹر آف دا روسٹر جو ہے وہ ہوتے تھے, وہ فیصلہ کرتے تھے کہ کون سا کیس جو ہے وہ کون سا بینچ سنے گا. لیکن اس کے بعد اس میں ترامیم کی گئیں اور چیف جسٹس پلس 2 سینئر سپریم کورٹ ججز ان کے اوپر جو ہے وہ یہ ذمہ داری عائد کی جائے, ان کو یہ اختیار دیا جائے اور وہ یہ فیصلہ کریں, یہ چکر تھا. لیکن چیف جسٹس آف پاکستان, سابق چیف جسٹس آف پاکستان امرتا بندیال صاحب جو ہیں اس سے بالکل ناخوش تھے اور وہ بار بار یہی کہتے تھے کہ جی نہیں یہ میرا ہی اختیار ہے, یہ چیف جسٹس کے پاس ہی ہونا چاہیے. لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں اس کے بارے میں ایک مختلف رائے رکھتے تھے اور اسی بنیاد کے اوپر جو ہے انہوں نے مختلف بینچز کے اندر بھی یہ پن پوائنٹ کیا تھا کہ جی پہلے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے اور تمام دیگر فیصلے جو ہیں وہ بعد میں ہونے چاہیے. سو لیٹس سی کہ پیر والے دن اس معاملے کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ اب کس طرف جاتی ہیں. تو یہ تو جناب قاضی صاحب کے حوالے سے بات ہو گئی. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جزیلہ اسلم کو رجسٹرار سپریم کورٹ تعینات کر دیا گیا ہے. چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی منظوری کے بعد رجسٹرار سپریم کورٹ آفس میں یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری ہو گیا ہے. جزیلہ اسلم اس سے پہلے اوکاڑا میں بطور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج فرائض سر انجام دے رہی تھیں. واضح رہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی کی منظوری کے بعد رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ شیخ خالد بشیر نے جزیلہ اسلم کی خدمات سپریم کورٹ کو سپرد کی تھیں. تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے. اس کے علاوہ کچھ پرویز الہی صاحب کے حوالے سے اور سیاسی نوعیت کی کچھ خبریں, ایک اور قانونی معاملہ, عمران خان صاحب کی جو درخواست ضمانت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی سماعت بھی جو ہے وہ پیر والے دن ہو رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا. اب کچھ ذرا سیاست کی طرف ذرا آ جائیں. ایک تو جناب گزشتہ روز اڈیالہ جیل سے گرفتار ہونے والے چودھری پرویز الہی کو راہداری ریمانڈ پر لاہور کے جوڈیشل مجسٹریٹ میں ڈیوٹی جج کے روبرو پیش کیا گیا اور ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ لاہور کے ماسٹر پلان میں بے ضابطگیاں انہوں نے کی تھیں اور اس مقدمے کی وہاں پہ سماعت ہوئی. پرویز الہی کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی اینٹی کرپشن کے محکمے کی جانب سے, لیکن اس کے بعد عدالت نے جو ہے دلائل سننے کے بعد چودھری پرویز الہی کا 1 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا تھا. بعد میں جو ہے وہ جب ان کو دوبارہ پیش کیا گیا تو ان کی رہائی جو ہے وہ ممکن ہو گئی اور بتایا آخری اطلاع تک جو ہے ان کو دوبارہ اسلام آباد جو ہے وہ شفٹ کیا جا رہا تھا اڈیالہ جیل کی طرف جانب. تو آج مطلب اتوار والے دن جو ہے وہ اس سلسلے میں یہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ بیرسٹر ڈاکٹر محمد علی سیف کو تحریک انصاف کے وکلا پینل میں شامل کر لیا گیا ہے. بیرسٹر محمد علی سیف پی ٹی آئی کے عدالتی کیسز میں قانونی معاونت کریں گے اور سیکرٹری جنرل عمر ایوب نے باقاعدہ طور پہ اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر عطا اللہ تارڑ کے حوالے سے ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے. تو پتہ یہ لگا ہے مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہ کلیم کر رہی ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ جعلی ہے, جس کے اندر بیسکلی عطا اللہ تارڑ کہیں جا رہے ہیں اور ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں. گالیاں پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھ لیجئے جو الیجڈلی ڈب کی گئی ہے جس میں گالیاں ہیں. ہم گالیوں کو سینسر کر رہے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ وہ آپ سنیں. پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھیے, پھر میں آپ کو اصل ویڈیو دکھاتا ہوں جو مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ اصل ویڈیو یہ ہے, دیکھیے گا. کدھر ہوا کدھر گئی تیری
अपने आकाओं से मिलने के लिए आए हो इधर? तो ये जनाब आपने ये वीडियो देखी कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो किस तरह फैली हुई है। इसके अलावा एक और वीडियो भी सोशल मीडिया के ऊपर आई हुई है। सारा मीर, ये वो बेल्जियम वाली बाजी जिन्होंने जनरल बाजवा की जायदाद बेल्जियम में निकाली थी और फिर उनसे माइक छीन लिया गया था पीटीआई की जायदाद से। वो आपको पता है वो नवाज शरीफ के फ्लैट्स के बाहर जो हैं वो खड़ी हुई नारेबाजी कर रही होती हैं। तो तावड़ चूँकि लंदन गए हुए हैं, तो वो जब वहाँ से निकले और गाड़ी में बैठे तो उनके ऊपर भी जो है वो काफ़ी आवाज़ें कसी इन्होंने सारा मीर बाजी ने। इन्होंने क्या कहा, इसमें से जो चंद अल्फाज कोई गाली भी दी गई है, वो मेरे ख्याल में दूसरी साइड से इनको दी गई है। हम उसको भी सेंसर कर रहे हैं क्योंकि गालियाँ नहीं मैं सुना सकता। ये गुफ्तगू सुनिएगा फिर मैं बात करता हूँ। बहुत भौंकते हो खान के ऊपर, हाँ बहुत भौंकते हो खान के ऊपर। डेंटोनिक, ये डेंटोनिक बड़ा भौंकता खान के ऊपर, ये बड़ा भौंकता खान के ऊपर। डेंटोनिक, एक चुटकी डेंटोनिक, डेंटोनिक एक चुटकी डेंटोनिक बहुत भौंकता है खान के ऊपर। बेशरम डेंटोनिक, 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 लाना डेंटोनिक। तो ये जनाब आपने ये गुफ्तगू सुनी, इसके अंदर जो है वो ये गालम गलोच काफ़ी हो रही है। अब मुझे समझ नहीं आती कि ये इस किस्म के आवाज़ें कसने से क्या मिलता है, क्या फ़र्क पड़ेगा उससे। मतलब सवाए इसके कि आप एक ऐसी वीडियो बना रही हैं जिसके हवाले से आप शायद डिस्कशन में आ जाएंगी या आपको ज़्यादा लाइक्स मिल जाएंगे या शेयरिंग हो जाएगी, और पीटीआई की आवाज़ कमाल करता है सिर्फ को गाना काटती है ना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। इट्स अ स्टूपिड वेस्ट ऑफ टाइम, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल चलें, लगी हुई है किसी की ड्यूटियाँ लगी हुई हैं तो ठीक है, करते रहें, बैठ के क्या कहा जा सकता है। अच्छा जी, इसके अलावा शहबाज गिल साहब को फवाद चौधरी साहब की अहलिया ने एक बड़ा कमाल जवाब दिया है, तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहूँगा। शहबाज गिल साहब ने बेसिकली किसी की ट्वीट पे उनको जवाब दिया कि बलोच साहब, बुरे वक्त में खान को छोड़ने का तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, वफ़ादारी का पता ही बुरे वक्त में लगता है। ये इन्होंने पहले शहबाज गिल साहब ने किसी को जवाब दिया। तो हिबा फवाद चौधरी साहिबा, जो फवाद चौधरी साहब की अहलिया हैं, उन्होंने शहबाज गिल साहब को आगे से जवाब दिया, अमेरिका बैठकर वफ़ादारी दिखाना तो बहुत आसान है। वफ़ादारी होती अगर आप आज अटक जेल के बाहर खड़े होते। ये क्या वफ़ादारी हुई कि इमरान खान इक़्तिदार में आए, आप अमेरिका से इस्लामाबाद आ गए, और वो जेल गए तो आप अमेरिका पहुंच गए। असद साहब और फवाद पाकिस्तान में हैं, पासपोर्ट बदल कर अमेरिका नहीं पहुंच गए। हिबा साहिबा जो है ना, बात वैसे पते की है आपने, मतलब सीधा तीर निशाने पे जाके लगा कि मुश्किल वक्त में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन और इनके दीगर लीडर्स के साथ जो है ये मुश्किल वक्त गुजर रहा है, तो इस मौके पे जो है जो फ़्लाइटें लेके बाहर भाग गया और फिर वहाँ से बैठ के ट्वीटें खड़काना और अपने वीलॉग्स बनाना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें सिर्फ कल को जब लिखा जाए तो यही लिखा जाएगा कि सबसे पहले दुम दबा के कौन भागा था, यही लिखा जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ और ख़बरें भी जनाब शामिल करते हैं। और इसके अलावा अब तक की जो एक और बड़ी ख़बर है वो ये है कि अवामी मुस्लिम लीग के जो सरबराह हैं शेख रशीद अहमद साहब, उनको अपने दो रिश्तेदारों के साथ जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। और शेख रशीद साहब ख़ास तौर पे 9 मई के बाद काफ़ी हद तक उन्होंने अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो ख़त्म कर दी थी, लेकिन फिर भी मतलब ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, मीडिया के ऊपर इंटरव्यूज़ नहीं दे रहे थे और ज़्यादा जगहों पे नज़र नहीं आते थे। उनको भी आज गिरफ़्तार कर लिया गया। बहरिया टाउन से उनकी गिरफ़्तारी हुई है। और नईम पंचोता जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उनका ये कहना है कि शेख रशीद साहब के ऊपर जितने भी मुकदमात थे उन सब में उनकी ज़मानत हो चुकी है, लेकिन बात समझ नहीं आती कि उनको क्यों गिरफ़्तार किया गया है। अब तक जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो उसके मुताबिक सादा कपड़ों में मलबूस अफराद जो हैं वो उनको गिरफ़्तार करके ले गए हैं और इस बात की तस्दीक अब हो चुकी है। तो जो सिलसिला पीडीएम की गवर्नमेंट के अंदर शुरू हुआ था वो अब निगरान हुकूमत के अंदर भी जारी है और एक बड़ी गिरफ्तारी है। मतलब इमरान खान साहब के साथी की ये गिरफ्तारी होना कोई छोटी खबर नहीं है। अब देखते हैं कि कल इस गिरफ्तारी के बाद उनको कल पेश भी किया जाता है किसी अदालत के अंदर या नहीं, और किस मुकदमे में ये गिरफ्तारी हुई है
یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. لیکن یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے کہ ایک نئے چیف جسٹس نے جس دن حلف لیا ہے اسی دن یہ گرفتاری ہو گئی ہے. تو یہ بھی ایک بڑا معنی خیز مطلب واقعہ ہے. باقی اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.